الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وہ قرآن کی ایک آیت ہے جو تقریباً سب لوگوں کو یاد ہے اور بعض اداروں میں یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی جس نے کوشش کی ہوتی ہے اسی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، جس نے کوشش نہیں کی ہوتی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس آیے کریمہ کو بیس بنا کے بعض لوگوں نے یہ اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس آدمی کو اجر اور ثواب دیتا ہے جس نے کار خیر کیا ہو. کار خیر کوئی کرے اور اس کا ثواب کسی اور کو ملے، یہ اس کو نہیں مانتے. خدا فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. نماز آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، زیارت آپ نے کی ہے آپ کو ملے گا، غریبوں کی مدد آپ نے کی ہے آپ کو ملے گا، دوسرے کو جو ہے نا وہ نہیں ملنے لگا. یہ ہمارے علماء اس آیے کریمہ کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں خدا اس کو پھل دیتا ہے جو محنت کرے. زمیندار ہے، علی کی زمین ہے، امام زین العابدین کی زمین ہے، سلمان فارسی کی زمین ہے، وہ محنت کریں گے تو وہ زرعی زمین ہے تو ان کو گندم وغیرہ ملے گی، باغ ہے تو ان کو کھجور ملیں گی، انار ملے گا، انگور ملے گا. ایسی زمین پڑی ہے اور وہ حضرت علی ایسی بیٹھے وہ دعا کریں، پانی نہ دیں، ہل نہ چلائیں تو وہ گندم نہیں اگنے لگی اور نہ کھجور جو ہے نا وہ پھل دینے لگا ہے. دنیا میں ایسا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی اچھا کام کرے اور اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کر دے، زندہ کو یا مرحوم کو اسے نہ ملے، نہیں ملتا ہے. واجب بھی کسی نے ترک کیا ہو اور دنیا سے رحلت ہو گیا ہو، آپ اس کی نیابت میں واجب انجام دیں، وہ مریض ذمہ ہو جاتا ہے، اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، وہ عذاب سے بچ جاتا ہے. بخاری میں روزے کے بارے میں یہ روایت موجود ہے من فاتہ صومہ صام عنہ ولیہ، جس کا روزہ رہ جائے، روزہ نہ رکھا ہو اور مر جائے، اس کا ولی یعنی بڑا بیٹا اس کی طرف سے روزہ رکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھوکا کوئی رہا ہے تو اس کا فائدہ اور ذمہ ہو گیا نا. یہ ایسا کہ دنیا میں ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا. زمین ہے، باغ ہے، محنت نہیں کرے گا، کارخانہ ہے، محنت نہیں کرے گا تو نہ وہ پائپ اس کے بنیں گے، نہ برتن بنیں گے، نہ پنکھے بنیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم واجب نماز پڑھتے ہیں ایک تو اس کا فرض ادا ہوتا ہے اور گناہ بخشے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ایک اضافی ثواب ملتا ہے. آپ کو فرض ادا ہونے کے علاوہ 5 وقت کی نماز کا اضافی ثواب ملتا ہے. نماز شب کا آپ کو ثواب کہ آپ حقدار بنتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز شب کا ذکر کیا ہے، ثواب کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. نماز شب کا ثواب. اچھا، محمد و آل محمد پر صلوات، وہ کسی دن پوری عبارت پر سناؤں گا، موبائل کے اندر موجود ہے کہ یعنی دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گرنے والا بندہ وہ فرشتہ، وہ محمد و آل محمد پر صلوات جو ہے نا وہ اس کا شمار نہیں کر سکتا، اس کا ریکارڈ نہیں کر سکتا ہے. بہت سارے کام ہیں. نشید جنازے کا ثواب ہے، مریض کی عیادت کا ثواب ہے، غریبوں کی مدد کا ثواب ہے. نماز شب، مثلا نماز شب، آج کا جو درس ہے اس کا نام اگر
لامحدود ثواب کا سلسلہ یہ رکھیں تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ نے نماز شب پڑھی، نماز شب کے نتیجے میں آپ ثواب کا کے مستحق بن گئے، آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا وہ نماز شب کا ثواب۔ یہ ثواب آپ کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں یا صرف آپ ہی کو ملے گا؟ ہدیہ کر سکتے ہیں، زندہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، مرحوم کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ فرض کیا آپ نے اس نماز شب کا ثواب والد کے لیے ہدیہ کر دیا، وہ زندہ ہے یا مرحوم ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ثواب تھا وہ آپ نے والد صاحب کو ہدیہ کر دیا، آپ کو کچھ ملے گا یا آپ پیدل ہیں بس آپ خالی آپ خالی ہیں؟ یہ بڑا پیارا بنتا ہے۔ آپ کے والد کو نماز شب کا ثواب ملے گا، آپ کو نماز شب ہدیہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اہدا اس کو کہتے ہیں اہدا۔ اچھا جی، اہدا آپ نماز شب کا ثواب آپ والد کو ہدیہ تو اس کا آپ ثواب کو ملے گا۔ اچھا، آپ کو والد صاحب کو اہدا کا ثواب مل گیا نا، یہ ثواب والدہ کو ہدیہ کر دیں، یہ والدہ کو اہدا کرنے کا ثواب آپ کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ والدہ کو آپ نے ثواب ہدیہ کر دیا ہے نا، اس کا بھی تو ثواب ہے نا، یہ ثواب اپنے خالق کو ہدیہ کر دیں، وہ ثواب اپنے اماموں کو ہدیہ کر دیں، وہ ثواب امام خمینی کو ہدیہ کر دیں، ہاں وہ ثواب ہمارے محتاج تو نہیں ہے لیکن امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کو ہدیہ کر دیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرتے رہیں اور ایک ثواب کا لامحدود سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ٹھیک ہے نا، آپ نماز شب کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں 11 رکعت نماز جو آپ نے پڑھی، وہ سب سے آخر میں سبح قدوس رب الملائکۃ والروح آپ نے پڑھا 5 دفعہ، اس کے حقدار بن گئے، یہ ثواب والد کو ہدیہ کر دیا۔ آپ کے پاس نماز شب کا ثواب اب نہیں رہا، والد کو ہدیہ کرنے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ یہ ہدیہ کرنے کا ثواب جس کو عربی میں اہدا کہتے ہیں، وہ آپ نے والدہ کو ہدیہ کر دیا، والدہ کو ہدیہ کرنے کا ثواب جو ملا تھا وہ کسی اور کو ہدیہ کر دیا، اس کا ثواب کسی اور کو ہدیہ کر دیا۔ یہ کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ بندے کو شروع ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو نا وہ دنیا میں کاروبار کا طریقہ جن کو آتا ہے وہ تھوڑے سے پیسوں میں کم وقت میں بہت کچھ کما لیتے ہیں، اور جن کو طریقہ نہیں آتا وہ بیچارہ جو ہے نا ان کا وہ ہو جاتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، دیوالے بندے کا وہ دیوالے ہو جاتا ہے۔ ادارے بنے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر کاروبار کا طریقہ بتایا جاتا ہے نا، یہ MBA یا BBA میں کیا کیا جاتا ہے، بزنس کا طریقہ بتایا جاتا ہے نا۔ یہ شریعت میں اس دن بھی آپ سن رہے تھے، کون سے مول صاحب احمد تھے، اور اللہ تجارت جو پڑھی وہ شیخ محمد حیدر پڑھ رہے تھے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں وہ تجارت کا طریقہ بتاؤں، تجارت ہے یہ، ادھر اس تجارت کا طریقہ آتا ہو۔ لیکن ایک نماز شب کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی جو ہے وہ ہم تقدیر بدل سکتے ہیں اگر ہمیں طریقہ آتا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔